السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت حی لا یموت سبوح قدوس وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، طلباء، طالبات، انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. کس نے کہا تھا کہ میں دنیا میں آؤں، مجھے دنیا میں بھیجو؟ کب چاہا تھا؟ کس نے ہم میں سے چاہا کہ میں آؤں؟ وہ اللہ ہے جس نے اپنی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ کے ساتھ یہ شکلیں، یہ وجود اب تک زندہ ہیں، اس کا فیصلہ ہے. کتنی بے بسی ہے، بھیجنے والے نے بھیجا. اب کب چاہتے ہیں کہ مر جائیں؟ کون چاہتا ہے؟ آپ تو سب جوان ہو. بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی کب موت کی تمنا کرتا ہے؟ بوڑھوں کو کہتے ہوئے سنا دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے. میں کہ اور کتنی ہڈامنی ہے. تو کون چاہتا ہے چلے جانا؟ کس نے چاہا تھا آنے کو؟ کون چاہتا ہے اب جانے کو؟ پھر وہ کون ہے جو یہ نظام چلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، روپ دیتا ہے، رنگ بدلتا ہے، شکلیں بدلتا ہے، لڑکی بناتا ہے، لڑکا بناتا ہے. ایک پانی کے قطرے پر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ 3 اندھیروں میں جیسا چاہتا ہے تمہیں بناتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے دے. وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے وہ بیٹے دے دے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے دونوں دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ مِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جس کو چاہا لمبی زندگی دے دی. مِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلِ، جس کو چاہا بھرپور جوانی میں اٹھا لیا. ابھی
तरंग है, उमंग है, और मौत के झटके ने मिट्टी बना दिया। ये 34 साल की उम्र थी। दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाह, मुसलमानों में वासिक बिल्ला, उसकी आंखों में कोई आंख नहीं डाल सकता था। जब मौत ने झटका दिया, कहने लगा या मन ला यज़ाल मुल्कुहु इरहम मन ज़ाल मुल्कुहु, ऐ वो शहनशाह जिसके मुल्क पे ज़वाल नहीं, उस पे रहम कर जिस पे ज़वाल आ गया। कौन चाहता है? रेडी वाला 34 साल की उम्र में नहीं जाना चाहता। किसने इतने बड़े बादशाह को एक झटके में मिट्टी का ढेर बना दिया? सिकंदर दुनिया का फातिह आजम, 4 बड़े फातिहीन में से एक। चंगेज खान, महमूद गजनवी, सिकंदर आजम, तैमूर लंग, ये चारों की तरतीब भी यही है। सबसे बड़ा चंगेज, फिर महमूद, फिर सिकंदर, फिर तैमूर। 32 साल 10 महीने 8 दिन, 33 साल में उम्र पूरी नहीं हुई, और ये मेरे देश को खून में नहला कर गया है। मेरा तो जिला मुल्तान है, वहां से तीर लगा जिससे शदीद जख्मी हुआ। मुल्तान के कुत्ते भी ज़बह करा दिए। इंसान तो इंसान है, जानवर, कुत्ते, बिल्ले ढेर लगा दिए खोपड़ियों पे। जब बाबुल में, इराक में पहुंचा और मौत ने झटका दिया, किसी को खातिर में न लाने वाला आखिरी अल्फाज, कोई है, कोई है, मुझसे मेरी सारी हुकूमत ले ले, मुझे चंद दिन जिंदगी दे दे, मैं मकदूनिया में मरना चाहता हूँ, अपने घर में मरना चाहता हूँ। अल्लाह ने चूहे की तरफ हकीर करके, पैवंद खाक करके बताया कि इस कायनात में सिर्फ अल्लाह का राज है, बाकी सब आने जाने वाली शक्लें हैं। अल मुल्कु लिल्लाह, मुल्क अल्लाह का। कब से? लिल्लाहिल अम्र, उसी का है। लिल्लाह पहले, अम्र बाद में, कि है ही वही, कोई और है ही नहीं। कब से? मिन क़ब्ल, इब्तिदा के बगैर। कब तक रहेगा? मिन बाद, इंतहा के बगैर। शहनशाह है, बादशाह है, इब्तिदा से पाक है, शहनशाह है, बादशाह है, ज़वाल से पाक है, इंतहा से पाक है, बादशाह है, शहनशाह है, किसी से वरासत में नहीं लिया, आगे वारिस कोई नहीं। लम यलिद, कोई उसका वारिस नहीं, वो किसी का बाप नहीं। वलम यूलद, किसी से उसको वरासत में नहीं मिला, वो किसी का बेटा नहीं। वो क्या है? कुल हो अल्लाहु अहद, उनसे कहो वो है जिसका दूसरा बन ही नहीं सकता। वाहिद किसे कहें? जिसका पार्टनर कोई ना हो। और अहद किसे कहें? जिसका दूसरा हो ही ना सके, जिस जैसा कोई हो ही ना सके, न तखय्युल में, न तसव्वुर में, न ख्यालात में। सबसे खूबसूरत तारुफ अल्लाह का कुरान में सूरह इखलास 4 आयात। और ये इसलिए है कि कुरैश ने सवाल किया, उनसुब लना रब या इनसिब लना रब्बक। मोहम्मद, हम तो अपने बाप दादे परदादे जानते हैं, तेरे रब की पीढ़ी क्या है, नस्ब क्या है? तो अल्लाह ताला ने जिब्रील भेजा, मेरे हबीब अब इन्हें बताइए ये तेरे रब का नस्ब है कि वो नस्ब से पाक है, ये तेरे रब की पीढ़ी है कि वो पीढ़ी से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कोई तसव्वुर में उस जैसा हो तो क़यास करूं, वो तसव्वुर में आए तो क़यास करूं। अहद, अहद क्यों है? अल्लाहु समद, किसी का मोहताज नहीं। मोहताज क्यों नहीं? कि लम यलिद वलम यूलद,
نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو وہ کیوں محتاج ہوگا؟ میں تو محتاج ہوں، میں کہیں سے آیا، میں کسی سے پیدا ہوا، مجھ سے کوئی آگے وجود میں آئے۔ میں اوپر والوں کا محتاج تھا جب میں چھوٹا تھا، اب میں جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو میں نیچے والوں کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا میں محتاج نہیں، سمجھ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جو سب کے بغیر سب کچھ بنا لے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا، تو جب احد بھی وہ ہو، سمد بھی وہ ہو، لم یلد بھی اللہ ہو، لم یولد بھی اللہ ہو، تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ حق ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے دنیا کے انسانوں کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے کائنات کے درخت، پتھر، پہاڑ، انسان، جنات، جانتے ہو کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، مشرق مغرب والو، شمال جنوب والو، آسمان زمین والو، نوری ناری ساری مخلوقات، بولو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ کا ہمسر؟ ہے کوئی اللہ جیسا؟ ہے کوئی اللہ کے ٹکر کا، برابر کا؟ تو اس اللہ کا ارادہ ہوا اور ایک گندے پانی سے طارق جمیل کو وجود ملا، اور عبد الرؤوف کو وجود ملا، اور ان سارے بچے بچیوں کو وجود ملا، اور ایک ارادہ آئے گا اور یہ بولتا وجود ایک مٹھی خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر عروج، ہر زوال، ہر حسن، ہر جمال، ہر کمال کا آخر انجام میرے رب کی قسم چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھولو، تمہیں مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کا نشان کوئی، سکندر کی قبر کا نشان کوئی نہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یوم آنی کا قبرستان دیکھو، وہاں شکستہ قبریں، ویرانیاں، اداسیاں، وحشتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ ایوب خان مرحوم کی قبر پہ گیا، جماعت ہری پور تھی ہماری، تو میں اسپیشل گیا قبر پہ فاتحہ پڑھنے۔ میں نے تو ایوب کا جاہو جلال دیکھا ہے، میں یہاں لاہور پڑھتا تھا، ہاں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایوب تو چھوٹا سا حکمران تھا۔ میں بایزید یلدرم، ترک عثمانی سلطنت کا وہ بادشاہ جس کو بجلی کی کڑک کا خطاب ملا، یلدرم، بجلی کی کڑک، جن یورپ کو لرزا دیا، ہلا کے رکھ دیا، سارے یورپ کو زیر و زبر کر دیا۔ میرے رب کی قسم اس کے مزار پر مکھیوں کے سوا کسی کا گزر نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو تاریخ پڑھی تھی، میرے تو آنسو ٹپک پڑے تھے، یا اللہ یہ یلدرم، محمد فاتح، ترکی کا فتح کرنے والا، استنبول کا فتح کرنے والا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عثمان خان، پور خان، مراد خان، یہ عثمانی سلطنت کے
بادشاہ اعظم گزرے ہیں، ایک انسان نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا، ایک درویش کی قبر پہ گیا تو میلہ لگا ہوا تھا، اور عجب بتاؤں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اپنے دوستوں کو مر کے بھی کیسے زندہ رکھا، موت دے کے بھی زندہ رکھ، مر گئے ان کے نام زندہ، بادشاہ مرے ان کے نام مر گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، وہ عبرت کا نشان بن گئے، انہیں اولادوں نے بھلا دیا، انہیں نسلوں نے بھلا دیا، لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اور مرتا ہے وہ مٹھی خاک ہو یا چلتا وجود ہو، میرا رب اسے اسی عزت کے ساتھ رکھتا ہے جیسے موت کے بعد جیسے زندگی میں عزت دی، قبر میں بھی عزت، قیامت کے دن میں عزت۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم، تم دیکھو کہ قیامت کے دن کہ جب ایمان والے مرد عورتوں کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہوگا۔ یہ دنیا کے پروٹوکول تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، یہ گاڑیوں کے روٹر ان حکمرانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنا مٹی ہونا بھول جاتے ہیں، لوگوں کی خوشامد کو اپنی تعریف سمجھتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ موت کا ایک جھٹکا جب تہ خاک پہنچائے گا تو پتہ چلے گا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جس دن آنکھوں سے پردہ ہٹے گا نظر آئے گا گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ میرے عزیزو، زندگی کا مقصد جانو، ہم خود نہیں آئے، خود نہیں مرتے، یہ زندگی اور پیدائش اور موت کے درمیان کا عرصہ کس لیے ہے؟ کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، کھانے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، فحاشی بدماشی کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار بنانے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہیں، نہیں۔ یہاں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، وہی ہے جو مارتا بھی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ مجھے راضی کر کے مرو گے تو کامیابی کے سہرے تمہارے گلے میں فرشتے ڈالیں۔ اگر ہم اپنے آپ کے خالق خود ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ان آنکھوں سے دیکھو جو چاہتے ہو، ان کانوں سے سنو جو چاہتے ہو، ان ہاتھوں کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، ان پاؤں سے چلو جدھر چاہتے ہو، اپنی طاقت کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، اپنے پیسے کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو۔ اگر خود نہیں پیدا ہوئے اور خود نہیں مرتے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے بچوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھ لو تو کیا چاہتا ہے، تو نے کیوں بھیجا ہے؟ اس زندگی کی معراج، اس زندگی کی کامیابی کا مفہوم میرا اللہ جو بتاتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب ہے۔ اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصود آپ کی خدمت اور آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ خوبصورت باغات کون لگاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا سوال ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ پتہ کیوں کہا ہے کہ تم یہاں کہہ نہیں سکتے، اگر تمہیں تھوڑی سی عقل ہے کہ یہ سب خود بخود بن گیا ہے، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ آج کی سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے، 19ویں صدی تھی الحاد، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، 21ویں صدی کہہ رہی ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔
هیچ چیز خود به خود چیزه نشد، هیچ آهن خنجره تیغه نشد، هیچ حلوائی نشد استاد کا تا غلام شکر ریزه نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزه نشد. یہ تو ہمارا اقبال، اللہ اس کی قبر روشن کرے. میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں دیکھا، نہ اردو میں، نہ فارسی میں. انگریزی تو ویسے ہی ایک زبان ہے، اس میں ادب ہے ہی کوئی، تو اس کی شاعری کیا ہوگی. مولانا روم ہاں بڑے فلسفی، بڑے علامہ، بڑے منطقی، علم کا تکبر. ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. ایک تکبر ہوتا ہے علم کا، وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے دین کا علم ہو. اگر آدمی پٹڑی سے اتر گیا تو پھر بادشاہوں میں کیا تکبر ہے، ایک علم والے میں تکبر آئے. گردوارا کھڑی ہوئی، مسجد کے صحن، حوض کے کنارے درس، کتابوں کے ڈھیر. شمس تبریز آ گئے، ان کا بھی مزار بھی ساتھ ہی ہے، دونوں پیر مرید ساتھ ساتھ ہیں. دیہاتی شکل، ننگے پاؤں. تو اگر بڑی سادگی سے کہنے لگے کہ مولانا ایک چیز کتابوں کا ڈھیر تھے، یہ کیا ہے؟ تو بڑے ایسے تکبر سے کہا، انہیں دیکھو دیہاتی بندہ، تو نمی دانی، میرے دوست یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. اور ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، اچھلے گئے پانی میں. سوری پریس کا دور کریے کہ دوبارہ خرید لو بازار. ہاتھ کی کتاب ہے، وہ تیرا بھیڑا گھر کوئی بدبخت، کوئی کمبخت ہے، تو نے میری 40 سال کی زندگی برباد کر دی. دیکھتے رہے، انہوں نے خوب سنائی، چھلانگ لگائی حوض میں، ایک ایک کتاب کو اٹھا کے باہر نکالا، خوش. دھول نکل رہی. مولانا روم کہنے لگے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اس کو کون نے کہا، کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو صرف فلسفے منطق کو علم سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. سکھری دروش منصوری نو، ہمارے خواجہ غلام فرید سرائکی کے مولانا روم ہیں ہمارے علاقے کے. سکھری دروش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شراب خایا، یہ دل قرآن کتاب ہے، است کہ تو نمی دانی. پھر ملا روم جو تھے وہ مولانا روم بنے. میں ان کے مزار پہ کھڑا حیران پریشان کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یہ کیا کرنے آئے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کی لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. تم پیسے سے محبت نہیں خرید سکتے، عہدوں سے محبت نہیں خرید سکتے. اللہ کو اپنا بنا لو، من کان للہ کان اللہ لہ. کل کائنات آپ کی ہوگی، اللہ کو اپنا بنا لو، کائنات آپ کی ہے. اللہ کو ساتھی بنا لو، کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کو اپنا ہمدم بنا لو، کائنات آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے آگے جھکو، کائنات آپ کے سامنے جھکی ہے. اللہ کو دل دے دو، کائنات آپ کو دل دے گی. اللہ کے آگے ذلیل ہو جاؤ، اللہ عزتوں کی زینوں پر چڑھا دے گا. اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ زندگی کا مزہ عطا فرمائے گا. جینے کے لیے جینے والے کبھی زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے. جو اللہ کے لیے موت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ ہر پل کو جیتے ہیں اور ہر پل میں زندہ رہنے کا مزہ اٹھاتے ہیں. جو اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ. اپنی سانسوں میں دیکھو اللہ، اپنے آنکھوں کے نور میں دیکھو اللہ، اپنے بدن کے رگوں میں خون کے قطرے قطرے میں دیکھو اللہ، کائنات کے رنگ رنگ میں دیکھو اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں دیکھو اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھو اللہ، بہتے دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، موجوں میں اٹھتی موجوں کو دیکھو تو اللہ.
پھیلے ہوئے صحرا دیکھو تو اللہ، موجیں مارتے سمندر دیکھو تو اللہ، گنگناتی آبشاریں دیکھو تو اللہ، بلبل کا نغمہ سنو تو اللہ یاد آتا ہے، کوئل کی کوک سنو تو اللہ یاد آتا ہے، پھولوں کا رنگ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، مور کو ناچتے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، بارش کے قطرے قطرے میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، شور ہے، پکار ہے، بادل کی گرج میں، بجلی کی چمک میں، پہاڑوں کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دریا کی روانی میں، ہوا کی لطافت میں، زمین کی کثافت میں، ہر شے میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں، تم دروازے بند کر کے منہ کالا کرو اور کہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں جائے گا؟ تم شراب کی بوتل کھولو، اللہ سو گیا ہے، تم ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے لو، اللہ سو گیا ہے، تم غلط فائل پہ سائن کرو، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تم قاتل کا کیس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم زمین قبضہ گروپ والوں کے مقدمے لڑنے کے لیے عدالتوں میں کھڑے ہو جاؤ، کیا میرا اللہ غافل ہو گیا ہے؟ دیکھ نہیں رہا؟ غافل نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی چلے گی، یہاں اندھیرا بھی آتا ہے، اجالا بھی آتا ہے، ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے، محبت بھی، نفرت بھی، انصاف بھی، عدالتیں بھی، ظلم و ستم بھی، بھیڑیوں کی طرح غرانے والے انسان آئیں گے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنے والے انسان آئیں گے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی عورت آئے گی، اور راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والی عورت آئے گی، نظر نہ اٹھانے والے نوجوان آئیں گے، اور غیرت کے سودے کا کرنے والے نوجوان بھی آئیں گے، اس کرسی پہ بیٹھ کر حرام کھانے والے بھی آئیں گے، اور اس کرسی کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے بھی آئیں گے، اور اللہ کے سودے کرنے والے بھی، اللہ کے دین کے سودے کرنے والے بھی آئیں گے، یہاں کربلائیں بھی قائم ہوں گی، اور یہاں حسین بھی آئے گا، یہاں یزید بھی آئے گا، یہاں یزید جیسے تخت پہ بٹھائے جائیں گے، حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے، اہل البیت کا پاک ساری کائنات کا خون اکٹھا کروں، اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ خون پانی کی طرح بہایا جائے گا، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یوں بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، 10 روپے کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے، ایک فائل کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، یہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ عالی نسل خاندان ہے، ان سے بڑا خاندان کوئی نہیں، ان سے بڑی نسل کوئی نہیں، ان کے ایک بول پر ہر چیز سلامت تھی، حکومت کو ٹھوکر ماری، نسل کو قربان کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا کے اعلان کیا۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم وہ نہیں ہیں جو کرسی پہ بک جائیں، جو چوپڑی روٹی پہ بک جائیں، جو چند ٹکڑوں پہ بک جائیں، جو چند سے اگر تو بڈھا ہو گیا ہے، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ بھی یوں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے۔ ابو برزہ یا زید بن ارقم نے کھڑے ہو کر کہا، ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے، چوما ہوا ہے۔ اتنے بڑے قربانی کے خوبصورت روشن مینار جس امت کا سرمایہ ہو، پھر وہ امت ایمان بیچ دے جھوٹ پر، پیسے پر، ایک کرسی کے لیے، ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے، ایک وزارت کے لیے، ایک گریڈ لینے کے لیے، ایک پلاٹ لینے کے لیے، اپنی عزت کے سودے، ایمان کے سودے، یا تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، نئی تاریخ لکھو جس میں یزید تمہارا ہیرو ہو اور حسینی قافلہ ناکام انسانوں کی فہرست میں ہو، ایک نئی تاریخ لکھو جس میں کپڑے اتارنا تہذیب ہو اور کپڑے پہننا بے وقوفی اور حماقت ہو، ایک نئی تاریخ لکھو جہاں شرم و حیا پرانے طریقے ہوں، جہاں بے حیائی، آوارگی، ثقافت اور تہذیب ہو۔ تم تاریخ مٹا نہیں سکتے،
کہ میرے رب نے اسے کاغذ پہ نہیں لکھا، اس کائنات کے ہواؤں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھی، زمین دھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات اسے مٹا نہیں سکتی۔ تم واپس آؤ، یہ روشنیاں ہمیں منظور نہیں ہیں، یہ تہذیب ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہاں عزتوں کے جنازے اٹھ جائیں، جہاں حیا کسی جنگل میں کونے میں جا کے آنسو بہا رہا ہو، جہاں بے حیائی تہذیب بنے، یہ تہذیب نہیں چاہیے۔ ہمیں ہماری لالٹینیں واپس کر دو، ہمیں ہمارے مٹی کے چراغ واپس کر دو، وہ چھوٹے چھوٹے دیوے، سڈے دیوے سانو دے دیو، سانو کچے گھر دے دیو جتھے ماں دی عزت ہوئے، جتھے پیو دا وقار ہوئے، جتھے دیاں رہے ڈر نہ ہوئے کہ کوئی آ کے میری دیاں نال کی کر جاسی۔ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اندھیروں سے بھرا جہان ہے۔ شیخ اعظم کر کے بتا رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا پھرائی ہے، پھرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، یہاں اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ پکی سڑکوں کا نام تہذیب نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام تہذیب نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے کا نام تہذیب نہیں ہے، زمین کے خزانوں کے نکالنے کا نام تہذیب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے چلنا، اللہ کی بندی بن کے چلنا تہذیب ہے، انسانیت ہے۔ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ ایک دن آئے گا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، مجرمین الگ ہو جائیں، میرے الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں۔ وہ دن یا تو روک کے دکھاؤ، موت سے لڑ کے دکھاؤ، قبر میں جانے کا انکار کر دو، قبر کے اندھیروں میں لگے لگواؤ، قیامت کا دن اللہ سے کہہ دینا میں حساب نہیں دے گا، منکر نکیر سے ٹکر لے لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کروں؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ پھر آؤ بچوں دوڑ لگائیں، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ زندگی کا حسین ترین سفر ہے اللہ کو پانا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ عبداللہ بن جابر کے والد جابر 7 بچیاں چھوڑ کے شہید ہو اور قرضہ چھوڑ کے مرے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی اللہ کے نبی احد کی جنگ میں شہید ہوئے، بڑے غمگین ہے، یا رسول اللہ 7 بہنیں ہیں، سر پہ قرضہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ کہا عبداللہ تجھے عجب بات بتاؤں؟ کہی کیا؟ کہ جب کوئی ایمان والا اوپر جاتا ہے مر کے تو اللہ پردے میں بات کرتا ہے، لیکن جب تیرے باپ اب جابر بن عبداللہ جابر سے کہہ رہے جابر تجھے بتاؤں، جب کوئی ایمان والا جاتا ہے اس کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ حجاب میں بات فرماتا ہے۔ جب تیرے باپ عبداللہ کی روح جو 7 بیٹیاں قرضے چھوڑ کے اللہ پر قربان ہو کے پہنچا تو اللہ نے پردہ ہٹا کر کہا عبداللہ آمنے سامنے بات کرنا۔ کلم ابا کا کفاہن، تیرے رب سے تیرے باپ سے اللہ نے پردے ہٹا کے بات فرمائی۔ کہا عبداللہ خوش ہو؟ کہیں خوش ہو؟ مانگو؟ کہ اللہ سب کچھ مل گیا۔ کہ نہیں مانگو؟ کہ مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں عبداللہ یہ تو نہیں ہو سکتا،
اب یہ کر کہ قیامت تک میرا دیدار کر، دیدار کے مزے لے۔ میرے بچوں، اللہ یہ زندگی امانت ہے، اسے داغ نہ لگاؤ۔ اللہ کے ہاتھوں ہم بچ چکے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ دیکھو اگر اللہ ہوتا دنیا کے بادشاہوں جیسا پھر مسئلہ مشکل تھا کہ ناراض، خود غرض، مطلب پرست، وفاؤں کو بھولنے والے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں جیسا ہوتا کام بڑا خوفناک تھا۔ ارے اللہ ہے، اللہ کون اللہ؟ ایک تو میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا کہنا چھوڑو، خدا کہنا چھوڑو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو۔ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے، ان بڑوں سے بھی کہتا ہوں، میں پچھلے والوں سے بھی کہتا ہوں، یہ خدا کا لفظ فارسی کا ہے، بر صغیر میں صرف بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں بولا جاتا۔ تم اللہ بولو، اللہ، کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں، اللہ ہے۔ ہاں اللہ کی ایک صفت ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اسے کہتے ہیں خدا۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مخفف خدا۔ میرے اللہ نے کہا میرا نام ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ذرا قرآن، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قرآن۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حسبي الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يبدأ الخلق ثم يعيده أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليل ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اللہ کہو، اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کی عادت ڈالو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، اسی طرح خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں۔ ایشور، بھگوان، اوتار، یزداں، کوئی لفظ جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی نہیں کرتے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو اے خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، کہو سارے کتنے دیر لگے یا اللہ، پھر کہو یا 2 سیکنڈ، یا اللہ 2 سیکنڈ، ٹھیک؟ پھر تم نے کیا کیا ہے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے تمام صفاتی نام سے اس کو پکار کر کہتا ہے یا الہ، یا الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي
المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان یا حنان یا منان. 2.25 منٹ لگے ہیں، گھڑی میرے سامنے تھی. ایک آدمی نے اتنا لمبا کر کے اللہ کو پکارا، ٹھیک ہے، ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو تمام ناموں سے پکار دیا. 2 سیکنڈ میں 2.25 منٹ کا کام کہ اللہ تمام صفاتی نام پر آتا ہے، خدا صرف ایک نام پر آتا ہے. پھر اللہ اور کلمہ ہے، میرا نبی ہے، اس میں ایک مناسبت ہے. خدا کہنے سے ساری مناسبت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو. محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں ہے. اچھا، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ 4، محمد 4، احمد 4. کتنے ہوئے؟ 12. ٹھیک ہے. اللہ جمع محمد جمع احمد 12. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تم بیچ میں خدا کا لفظ لاؤ گے تو سارا بیلنس توڑ کے رکھ دو گے. اللہ بولو، اللہ لکھو. علماء سے میں تو کھپتا رہتا ہوں، ارے اللہ کہو اللہ کہو. یہ کہاں سے لفظ لے آئے ہو خدا کا؟ کہاں اللہ کو ایک صفت سے پکارنا، کہاں تمام صفات سے پکارنا. پھر لفظ اللہ کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدلتا. خدا جب کسی لفظ سے حرف نکلتا ہے مطلب بدل جاتا ہے. خدا. خا نکال دو، خا پیچھے کیا بچا؟ دا. تو دا تو پٹھان کہتے ہیں، دادے دادے ہیں. پنجابی اردو میں تو کوئی نہیں ہے. پھر اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچا خا، وہ بھی پٹھان کہتے ہیں، خا 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 خا. ہماری اردو پنجابی میں خا خا کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جمیل، طارق جمیل. ٹھیک ہے. جمیل معروف مطلب ہے. جیم ہٹا دو میل میم. ٹھیک. میم ہٹا دو جیل. یا ہٹا دو جمل. جمل کی جگہ اونٹ کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ الف ہٹا دو تو امبیلنس ہونا چاہیے، لیکن پیچھے بچتا ہے للہ. تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بیلنس قائم ہے. اب یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچا لہو. تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ آخری لام ہٹا دو، پیچھے بچا الہ. کوئی امبیلنس نہیں. میرا اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. کوئی کہیں مطلب بدلا ہے؟ اچھا، عجب العجائب. الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا. ہا، صرف ہا. ہا صرف ہا. ہا تو کوئی مطلب دیتا نہیں تو نہیں. جب ہا اللہ کے ساتھ جڑا تو مطلب بن گیا کہ یہ ہو کی آواز دیتا ہے. تو میرا خود قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ کہو اللہ. ہاں. محمد احمد میم ہٹاؤ نکلے گا کیا؟ حمد. الف ہٹاؤ کیا نکلے گا؟
حمد، ٹھیک ہے، میم ہٹائی حمد نکلا، الف ہٹایا حمد نکلا. اب قرآن میں چلے جاؤ، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا شروع کیا ہے؟ حمد. میرے نبی کے نام میں کیا ہے؟ حمد. دوسرے نام میں کیا ہے؟ حمد. جو قرآن نے بتایا. ویسے تو میرے نبی کے بے شمار نام، میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، عاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. چونکہ یہ ایک ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا. جس سے پیار ہوتا ہے اس کو ایک نام سے نہیں پکارا جاتا، اسے کئی نام دیے جاتے ہیں. جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا جگر، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا پتہ نہیں کی آخی جاتی، کمل جاتا رہا بولی جاتی. اب دیکھیں نہیں گھروں میں یہ کیوں؟ وہ صرف یہ کیوں نہیں کہتی میرا تار ہے کہ میرا تار ہے؟ کیونکہ ایک لفظ سے محبت کا فلو نکل نہیں پاتا، وہ تنگ ہے راستہ، پیچھے فلو زیادہ ہے تو پھر وہ دروازے بناتی ہے ماں. تو طارق جمیل کو کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی مکھن، کبھی برفی، کبھی جلیبی، کبھی کچھ کبھی کچھ. کولا ٹپ ٹوندا آگے میں میرا چاند، میں میرا چاند، میں میرا چاند. اور دے نظر نہیں آتا، ان راتیں آتی بیٹھی میرا چاند، میرا چاند. تو میرے رب نے اپنے اللہ سے وہ پیار کیا ہے جو اللہ کی شایان شان ہے. اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے. تو جو اللہ نے میرے نبی سے پیار کیا کوئی حد نہیں. میری ماں سے محبت، باپ سے، بچوں سے بیوی، ایک حد ہے کیونکہ میں خود محدود ہوں، میری محبت محدود ہے. ہاں میرا اللہ لامحدود ہے، اس کا پیار اپنے نبی سے لامحدود ہے. میرا اللہ لامحدود ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے لامحدود ہے. دنیا کے بادشاہوں سے ٹکر لی ہوتی تو پھر تو مایوس ہوتے. اس کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. ایک ہی تو در ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملے، جو امان ملے تو کہاں ملے. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ایک ہی تو جگہ ہے جہاں گناہ لے کے جاتے ہیں اور رحمت کی جھولیاں بھر کے آتے ہیں. ایک ہی تو جگہ ہے جہاں کھوٹے سکے لے کے جاتے ہیں اور سودا لے کے آتے ہیں. باقی تو کھڑے سکے بھی اگلے واپس کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حمد سب اللہ کے لیے. حمد کسے کہیں؟ تعریف. حمد ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری شکر گزاریاں اللہ کے لیے. مدح کیوں نہیں کہا؟ المدح للہ. مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں، اس میں 2 حکم ہیں. مدح کہتے ہیں کسی عوض میں تعریف کرنا، کسی عوض. اب صاحب مجھے کوئی گفٹ دیں، میں اس کے بدلے میں ان کی تعریف کروں، اسے کہتے ہیں مدح. اور مدح میں ایک مطلب خوشامد بھی پایا جاتا ہے. خوشامد، خوشامد. تو میرا رب تو خوشامد سے بھی پاک ہے، کیونکہ خوشامد ہوتی جھوٹی تعریف. اور اللہ کی جتنی تعریف کرو تھوڑی ہے، کم ہے. اللہ کے نبی کی جتنی تعریف کرو تھوڑی ہے، کم ہے. لہذا خوشامد طارق جمیل کے لیے ہے، ابروز صاحب میاں احسن کے لیے، چودھری غفور کے لیے ہے. اللہ کے لیے سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ اور تعریف لکھنا شروع کرو تو میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو خوشامد کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا یا اللہ سب تعریفیں تیری. تو یہ کون تیری تعریفیں کرے گا تیری شان کے مطابق؟ تو اللہ نے کہا احمد، وہ میری تعریف کرے گا جس میں حمد کا مادہ پایا جاتا ہے. اس کا نام ہے احمد. میں نے اس کا نام احمد اس لیے رکھا ہے کہ آدم سے لے کر آخر انسان تک میری جتنی تعریف کی جائے گی اس سے بڑھ کر میرا یہ محبوب میری تعریف کرے گا. لہذا میں نے حمد پر الف لگا کے نام بنا لیا کہ میری تعریف کا حق ایک ہی ادا کریں گے، وہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو پھر یہ محمد کیوں کہا؟ محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. خوشامد نہیں، خوشامد تو میری ہو سکتی، چودھری غفور کی ہو سکتی، عبدالغفور صاحب، عبدالغفور صاحب کی، میاں احسن کی ہو سکتی. جناب آپ تو بادشاہ ہیں، کتنی بڑی خوشامد ہے. جناب آپ تو بادشاہ ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک ایسا ہی درباری، جناب وزیر اعلیٰ نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی.
میں کہا اے تینوں مکھن لا گیا ہی بچ کر میں کہا تینوں مکھن لا گیا ہی بچ کر یا انہوں وزیر یا انہوں خلفاء راشدین دا نہیں پتا یا تینوں خلفاء راشدین دا نہیں پتا. اور میرا دیش ان خوشامدیوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے تباہ کر دیا ہے سارا نظام تباہ کر دیا ہے. خوشامد پرستوں نے جس کی تعریف کرو وہ تو خوش ہوگا. خوشامد پرستوں کو عادت پڑ گئی خوشامد سننے کی, خوشامدی اس پہ لگ گئے تو انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ. میرے نبی وہ ہستی ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے تھوڑی ہے. ان کی سنو, لا تطرونی اطرا, میری خوشامد نہ کرنا. یا رسول اللہ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کی جتنی تعریف کریں وہ تھوڑی ہے. تو یہ امت کو سکھا رہا ہے لا تطرونی اطرا, دیکھو میری خوشامد نہ کرنا, میری خوشامد نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی تعریف کر کے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے. وہ کہہ رہے میری خوشامد نہ کرنا. آج کا نادان بڑا, چاہے دین کا چاہے دنیا کا, چھوٹا افسر بڑا افسر, چھوٹا خطیب بڑا خطیب, چھوٹا علامہ بڑا علامہ, 17 گریڈ والا 22 گریڈ والا, چھوٹا وزیر بڑا وزیر, خوشامد غذا بن چکی ہے, خوشامد غذا بن چکی ہے. پھر جب کوئی صحیح رائے دیتا ہے تو کہتے ہیں سارا دشمن ہے بھی چکر ہو. ساری پالیسی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو نکمے مشیر دیتا ہے, بے وقوف مشیر دیتا ہے, اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمدرد, ناصح, مخلص اور عقل والے مشیر دیتا ہے جو بڑوں کو کہہ سکیں کہ یہ آپ کی پالیسی غلط ہے. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, بس حمد میں موڈیفیکیشن ہے. الحمد اعلان ہے, قیامت تک اللہ کی تعریفیں کرتے رہو, ختم نہیں ہوگی. کون کرے گا؟ بس حمد پہ الف لگاؤ, میرا حبیب بنے گا, یہ میری تعریف کا حق ادا کرے گا. پھر اچھا تو پھر یہ محمد کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اگر کائنات میں کسی کی تعریف ہوگی تو وہ میرا نبی ہے جس کا میں نے نام ہی محمد رکھ دیا. وہ ہستی جس کی تعریف سب سے زیادہ ہو, نہیں یہ ترجمہ نہیں, جس کی تعریف ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے, جب تک انسان ہے اس کی تعریف ہوتی رہے, اس کو کہتے ہیں محمد. محمد جس ہستی کی تعریف بار بار ہو, بار بار ہو, بار بار ہو, ہر وقت ہو, ہر دم ہو, پوری کائنات میں ہو. کائنات کے کسی چپے میں اذان بند نہیں ہوتی. میں فیجی گیا, تبیونی جہاں سے سورج نکلتا ہے ٹائم شروع ہوتا ہے, اور وہ جزیرہ عجیب ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ جزیرہ ہے, یہ لکیر ہے, وہ جو 360 ڈگری ہے زمین کے, تو 180 ڈگری کا خط جہاں سے گزرتا ہے آباد دنیا میں تبیونی ہے, فیجی میں تو یوں خط گزرتا ہے, مطلب ایک فرضی خط ہے. ادھر پیر کا دن ہوتا ہے, ادھر منگل کا دن ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ گزرے تو پیر تھا, اور ایئرپورٹ سے گزر گیا جہاں جانا تھا وہاں گئے تو منگل تھا. تو وہ جہاں سے وہ خط گزرتا ہے وہاں وہ تختی لگی ہوئی ہے, یسٹرڈے ٹو ڈے, یسٹرڈے ٹو ڈے, یوں کر کے ایک اس کا پایا یسٹرڈے اور ایک ٹو ڈے یوں کر کے لگا ہوا ہے. تو میں نے ایسے ایک پاؤں ادھر کیا, ایک ادھر کیا. میں نے کہا دیکھو بھائی, لوگ کہتے ہیں ماضی واپس نہیں آ سکتا, میں نے ماضی کو واپس کھینچ لیا ہے. میں سوارے تھے بند کرے. ہاں میں نے وہاں اثر کی اذان دی تو ساتھیوں نے کہا مقامی کہ یہ دنیا کی پہلی اذان ہے, چونکہ ٹائم سب سے پہلے تبیونی سے شروع ہوتا ہے تو پہلی اذان وہاں ہوتی ہے. پھر یہ اذان آگے سرکتے 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 جب 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم ایسا نہیں اس میں اذان نہ دی جا رہی ہو, جس میں اذان نہ گونج رہی ہو. پوری دھرتی کو اللہ نے اذان کی گونج سے منور کیا ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ وہ ہستی ہیں جن کی میرے بعد ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی, اور دنیا تعریف کرتی رہے گی, کرتی رہے گی, کرتی رہے گی.
اللہ محمد اور احمد کی مناسبت سمجھ میں آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیلنس سامنے آیا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچے بچیوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم تو ہوئی چھوٹے چھوٹے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے اللہ کو ایک دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ بس آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دیں، میرے رب کی قسم اللہ پوچھے گا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ تم اپنے ٹیچر سے کہو نا سر معاف کرو، وہ کہے گا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ اپنی ماں سے کہو ماں جی معاف کرو، تو کہے گی دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ بیوی سے کہو، بیوی خامن سے کہے معاف کرو، بھائی بھائی سے کہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے معاف کرو، وہ کہے گا اچھا پھر دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ پکا والا جی پکا والا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہم خود اللہ کو جانتے نہیں، ایک ہمارے خطیبوں نے اللہ کو ہم سے دور کر دیا، اللہ کو ایسا خوفناک دکھایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے جنت کس لیے بنائی ہے؟ اپنی بخشش کے خزانے کس لیے رکھے؟ ساری دنیا نیکوکاروں سے بھری ہوتی تو رحمت کو کیا کرتا؟ ساری دنیا میں کوئی گناہگار نہ ہوتا۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام غصے والا ہے، المنتقم، باقی 98 محبت اور رحمت اور شہنشاہی اور کبریائی، قہار، جبار۔ اردو میں جو مطلب ہے عربی میں وہ نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں بڑے غصے والا، نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ قہار، غالب آنے والا، چھا جانے والا۔ جبار، جوڑنے والے کو جبار کہتے ہیں۔ یہ جو ہڈی ٹوٹ جائے تو اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں، جبیرہ، جوڑنے والی، جوڑنے والا۔ ارے وہ تو جوڑنے والا ہے، ہاں اس میں بادشاہی کا مطلب بھی پایا جاتا ہے اور طاقت کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، پر یہ وہ طاقتور ہے جو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا، قریب کرنے آیا ہے، دور کرنے نہیں آیا، بلانے آیا ہے، دھکا دینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا، پکڑنے نہیں آیا۔ اور تم آؤ تو سے اس کے در پر تو آؤ۔ وہ کہتا ہے ساری دھرتی گناہوں سے بھرو، ساری دھرتی، اور ایک دفعہ مجھے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ ولا ابالی، سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ کے در پر جھکنا یہ میری آپ کی زندگی کی معراج ہے، اور وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، کس لیے بنائی ہے؟ خالی رکھنے کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرو، ایک بول آدھا یا اللہ معاف، ابھی کر دے بھی نہیں کہو گے کہ اوپر سے حکم آئے گا معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ پھر تم وہاں جا کے پھر ٹوٹ گئے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر آپ کہو گے اب کیا کروں؟ وہ کہتا آ جا پھر معاف مانگ، یا اللہ معاف کر دے۔ تو جب آدمی بار بار کسی کی نافرمانی کر کے معافی مانگے تو خود بھی شرمندہ ہوتا ہے اور اگلا بھی غصے میں ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے کر کے آ جانا، میں معاف کروں گا، معاف کروں گا، معاف کروں گا۔ الاستقالنی عقلت له، یہ ہے نا، یہ تار ہے نا، تار یہ ٹوٹ جائے یہاں سے، یہ کٹ جائے، تب اس کو جوڑ لگائیں گے، جوڑ لگائیں گے، لیکن وہ جوڑ نظر آئیں گے، جوڑ نظر آئیں گے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ الاستقالنی عقلت له، ارے اللہ سے دوستی لگا دو، اللہ سے دوستی لگا دو۔ ایک ہی ہستی ہے جو جفا کو بھی وفا میں بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنا یہ جام ہے، یہ شیشہ تو ویسے نہیں ٹوٹتا، تو یہ ٹوٹ جائے، لوہے کا ہو، جب اس کو جوڑ لگائیں گے نظر آئے گا یہ ویلڈ ہوا ہے، یہ ویلڈ ہوا ہے، یہاں ویلڈنگ ہے، یہاں ویلڈنگ ہے، یہاں ویلڈنگ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ کا برتن توڑ دے گا،
اور ٹوٹا ہوا 1,00,000 جگہ سے 1,00,000 دفعہ تیری توبہ ٹوٹ چکی ہو، اور تمہیں لوگ کہیں گے تیری بخششیں تو پکا کافر، تو پکا دوزخی، لیکن ان بے وقوفوں میں نہ سننا، تم توبہ کرنے آنا، میں جب یہ تیری توبہ کا برتن تجھے واپس کروں گا نا تو میری کائنات اس میں جوڑ نہ دیکھ سکے، تیرے منکر نکیر بھی جوڑ نہ دیکھ سکیں گے، ایسا سالم واپس کروں گا کہ اس میں جوڑ بھی نہیں ہوگا، اور تو توبہ تو کرنا، یہ ظلم تو نہ کر کہ اللہ پہ بخشے۔ جو ہمارے دیہاتوں میں نا اور میاں غلام رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ آپ پہ بش کیسی میاں صاحب، اللہ آپ پہ بش کیسی، پھر یہ حسین اور یزید کو برابر کرنے والا ظلم تو نہ کرو۔ ایک راتوں کو اٹھ کے آنسو بہائے، ایک راتوں کو اٹھ کے شراب پیے، یہ کیسے برابر ہو جائیں؟ ایک راتوں کو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، ایک راتوں کو مسلح پہ تڑپ رہی ہو، یہ کیسے برابر ہو؟ ایک تنخواہ میں سسک کے زندگی گزارے، ایک حرام سے جیبیں بھر کے جائے، ان کو اللہ کیسے برابر کرے؟ ایک کا ترازو صحیح تو لے، ایک کا ترازو ڈنڈی والا ہو، ڈنڈی مارے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ یہ ظلم و ستم بھی تو روا نہیں ہے میرے عزیز ہو کہ توبہ بھی نہ کرے، در پر بھی نہ جھکے، اور کہ اللہ بڑا غفور رحیم، جو ہوگا دیکھا جائے گا، زیادتی ہے۔ اب آؤ پھر دیکھو وہ معاملہ کیا کرتا ہے۔ ایک صحابی آیا، بوڑھا، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میری بخشش ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی، توبہ کرو۔ اچھا توبہ کرو، ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ غدراتی و فجراتی، یا رسول اللہ میرے بڑے گندے گناہ ہیں، ان کے لیے 2 اجر لفظ ہے، غدراتی و فجراتی، ان کو مجلس میں واضح نہیں کیا، لیکن غدراتی و فجراتی کالی سیاہ زندگی، بوڑھا ضعیف، وغدراتی و فجراتی، کیا میری ساری گندگیاں معاف؟ ہم کا وغدراتک و فجراتک، تیرے سب گندگیاں معاف۔ اس کو پھر یقین نہیں آیا، وغدراتی و فجراتی، یہ اس بڑھاپے میں جب اسے چلا نہیں جاتا، میں لاٹھی لے کے آیا ہوں، کیا میری گندگیاں معاف؟ آپ نے کہا وغدراتک و فجراتک، تیری گندگیاں معاف، تیری کالی سیاہ راتیں معاف۔ اس کو پھر یقین نہیں آیا، پھر کہنے کا وغدراتی و فجراتی، کیا واقعی یا رسول اللہ میرے سارے گناہ معاف، میری اس عمر میں میرے سارے گناہ معاف؟ آپ نے پھر کہا وغدراتک و فجراتک، ارے جا تجھے بشارت ہو تیرے سارے معاف ہیں، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا حنان ہے، بڑا رحمان ہے۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہماری نوجوان نسل ہو، تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے، تو تبلیغ کا فلسفہ، نبیوں کا فلسفہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو نہ بدلو، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ آج کا ذہن کیا ہے؟ اوروں کو بدلو، اوروں پہ ڈنڈا اٹھاؤ۔ نبیوں کا ذہن کیا ہے؟ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، میرے نبی اپنی ذات سے کرتے جائیں، اوروں کو ترغیب دیتے جائیں، بس اپنی ذات سے میرے بچوں کام شروع کرو، اپنی ذات کو بدلنا شروع کرو۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ پیپر پھاڑ دو، اگر آپ یہ دیکھتے رہے وہ یہ کر رہا ہے، سیاستدان یہ کر رہے ہیں، پولیس یہ کر رہی، وکیل یہ کر رہے ہیں، فوج یہ کر رہی، بیوروکریسی یہ کر رہی، علماء یہ کر رہے ہیں، یہ فلاں یہ کر رہے ہیں، تاجر یہ کر رہے ہیں، ذمہ دار یہ کر رہے ہیں، آپ مایوسیوں میں چلے جاؤ گے، آپ مایوسیوں میں چلے جاؤ گے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے بریکنگ نیوز سے سارا پاکستان یوں بنا دیا ہے جیسے پاکستان میں کوئی صبح ہو ہی نہیں سکتی، اور جرائم دکھا رہے ہیں، جرائم، وہ خدا دے بندے، اور نیکی بھی کھاؤ، جرم بھی بھاگے۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، یہ پیسہ بنانے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے
آپ سب پر واضح رہے کہ سب سے پہلے یہ خبر ہمارے چینل سے نشر کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی جنت کا پروانہ نشر کر دیتے، یہ پروگرام دیکھنے بند کرو، یہ جرم و جرائم کی کہانیاں سننا پڑھنا بند کرو، کیونکہ ہم زوال کا شکار ہیں۔ تو ہر شعبہ یہ میڈیا وہ طاقت ہے کہ میرے رب کی قسم اندھیروں کو اجالے کی طرف لے جائے، گری ہوئی نسل کو ہماری پہاڑ پہ کھڑا کر دے۔ لیکن چونکہ آج کا انسان صرف پیسہ کمانا جانتا ہے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، لہٰذا ممبر پہ بیٹھنے والا بھی پیسہ چاہیے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن جو عام فضا ہے کیونکہ پیسہ معبود بنا ہے تو سب کا معبود پیسہ بن چکا ہے۔ پیسہ کیسے آئے گا؟ وہ کام کرو جسے پیسہ آئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بری خبریں نہ سنو، نہ سناؤ، نہ پڑھو، نہ پڑھاؤ، خیر بولو، خیر سنو، خیر سناؤ، کہ آپ کی زبان کے بول اس فضا میں اثر کرتے ہیں۔ ساری دنیا کلاک وائز چلے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تم اینٹی کلاک چلو۔ آپ سبحان اللہ، ابھی ایک بات سمجھ میں آئی، آپ دیکھو جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ اینٹی کلاک ہے، نہیں یہ بیت اللہ ہے، ٹھیک، تو گھڑی کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، گھڑی کیوں آتی ہے اور طواف یوں جاتا ہے۔ ساری کائنات کی نیگیٹیوٹی کو میرے اللہ کے گھر کا طواف توڑ رہا ہے، یوں توڑ رہا ہے، یوں توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ سارا ملک مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے اور سارا ملک کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے، بس اب تباہی و بربادی۔ نہیں نہیں نہیں، صبح میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سویرا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج میرے اللہ کا ہے، ہوائیں میرے اللہ کی ہیں، بادل میرے اللہ کے ہیں، دھرتی میرے اللہ کی ہے، عروج و زوال میرے اللہ کے فیصلوں کا نام ہے، صبح و شام میرے اللہ کے فیصلوں کا نام ہے۔ ہم اللہ کو اپنا بنا کر، اس کے در پہ جھک کر، اس کے نبی کی غلامی کو اختیار کر کے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی ذات سے شروع کرو، خیر بولو، بھلائی بولو، بھلائی سنو۔ ان چینل والوں سے بھی کہتا ہوں بھلی باتیں بتاؤ، بھلی باتیں بتاؤ، بھلی باتیں بتاؤ، بری باتیں چھپاؤ۔ مایوسی میں لوگوں کو مت دھکیلو، انہیں یا آس کی طرف لاؤ، انہیں آس کی طرف لاؤ، انہیں اجالوں کی طرف لاؤ، انہیں اندھیروں میں مت دھکیلو۔ تو مرے نو مارے شام ادا، پہلے ہی مرے پڑے ہیں، اور کیا کرو گے؟ اور اس بدن سے کیا نچوڑنا چاہتے ہو؟ اپنی ذات سے شروع کرو کہ آج کے بعد میری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ساری دنیا غلط دیکھے، میری آنکھ بے حیا نہیں ہوگی، میرے کان غلط نہیں سنیں گے، میری زبان غلط نہیں بولے گی، میرا ہاتھ غلط نہیں چلے گا، میرے پاؤں غلط نہیں چلیں گے۔ اپنی ذات سے شروع کرو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں فحاشی نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا۔ آپ اپنی شمع جلاؤ، اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ، شام ختم ہو جائے گی، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اندھیروں کو دور کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے وہ اندھیرا آ گیا، وہ اندھیرا آ گیا، وہ اندھیرا آ گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ بریکنگ نیوز، وہ یہ ہو گیا۔ اس سے اندھیرے اور بڑھیں گے۔ کیا کرو میرے بچوں؟ شمع جلاؤ، شمع جلاؤ، شمع۔ پہلے ایک شمع جلے گی، کہیں گے ادنال کی بڑھنا ہے، اڈا نہیں رہا ادنال کی بڑھنا ہے، پھر ایک اور جلے گی، پھر ایک اور جلے گی، پھر ایک اور جلے گی، پھر میرا رب صبح تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا۔ حکمرانوں کا انتظار نہ کرو، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلو، اس سے حالات بدلیں گے۔ حکومتوں کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں آئے گی، تمہارے بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، تو اللہ تمہیں دکھائے گا، وہ آپ کو آپ کا استقبال کرے گا کہ نکل جا میرے کمرے سے، نکل جا، ٹھیک؟ پھر آپ اس کے پاؤں پڑو گے، پھر آپ اس کی محنت کرو گے، پھر وہ کہے گی اچھا ہوں دس کی آنا ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ جو مجھے منانے آتا ہے، کتنے گناہ کر کے؟ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو بھر کے جب مجھے کوئی منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آؤ بھائی،
ہم تو آپ کے انتظار میں تھے. اور پھر جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے, بندہ یا بندی, لڑکا یا لڑکی, مرد یا عورت, تو ساتوں آسمان میں چراغاں ہوتا ہے, روشنیاں